کے بہت سے اثرات اور بہت سارے فوائد ہیں، اور عقیق چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ میں پہننا مستحب ہے۔ اور خدا کے نزدیک جتنے بھی ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، پروردگار کو اس ہاتھ سے زیادہ کوئی ہاتھ عزیز نہیں جس میں عقیق کی انگوٹھی، تو اس لحاظ سے بھی ہے۔ اور پروردگار یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے سے شرم آتی ہے جو ہاتھ میں فیروزہ یا عقیق کی انگوٹھی پہن کر دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں۔ اور یہاں تک حضرت امیر کا بھی ارشاد ہے کہ انگوٹھی پہنو تاکہ بلاؤں سے محفوظ رہو اور برکت تم کو حاصل ہو۔ تو بہت ساری دیکھیے اس سلسلے میں جو ہے وہ روایات ہیں، تو جو دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں عقیق ہوتا ہے، ان کی دعائیں آسانی کے ساتھ قبول ہوتی ہیں۔ تو علماء بھی عقیق اور فیروزہ پہن کر اس طرح سے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ لوگوں نے اس لحاظ سے عموماً اس کا کوئی شرعی حکم تو نہیں، لیکن خود سے نکالا کہ قنوت کے اندر اس کو یا دعا مانگتے وقت عقیق کے نگینے کو اپنے طرف پھیر لیتے ہیں، اپنے منہ کی طرف، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ قبولیت دعا وغیرہ کے لیے۔ لیکن بہرحال خود رہبر معظم کا فتویٰ میں نے پچھلی دفعہ بھی پیش کیا تھا، اور دیگر مراجع کا بھی یہی ہے کہ یہ شرعی حکم الگ سے ثابت نہیں ہے، لیکن کوئی کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ شرعی حکم کے طور پر نہیں ہے کہ قنوت وغیرہ کے اندر اس طرح سے عقیق کا نگینہ اپنے منہ کی طرف کیا جائے۔ بہرحال وسعت رزق کے لیے بہت مجرب ہے اس کو پہننا، اس کا رزق وسیع ہوتا ہے، اور باقاعدہ آیت اللہ سیستانی نے تو اپنے استفتاحات کے سیکشن میں پچھلی مرتبہ میں نے ان کا فتویٰ کوٹ کیا تھا کہ ایسا نگینہ کوئی پہننا کہ جو کہ رزق سے مخصوص ہو، یعنی جس کی اس نیت سے انسان پہنے کہ مجھے اللہ کی طرف سے رزق عطا ہوگا، اس کی برکت مجھے ملے گی، اس نیت سے پہننا بھی انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ بالکل جائز۔ ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی جہاں انگوٹھی پہننے کے احکام لکھے ہوئے ہیں وہاں پر یہ سب سے پہلا فتویٰ یہی ہے۔ اچھا، اور صرف یہی نہیں کہ دنیاوی اعتبار سے چیزوں کا فائدہ ہے، بلکہ انسان اگر اپنی روحانیت کو قوی کرنا چاہے، سیر و سلوک کے لیے اکثر علماء اس کی تاکید کرتے رہے۔ ملا حسین قلیہ حمدانی جو کہ کتنے بزرگ مرد عارف جو ہے گزرے ہیں ہمارے علماء اور مجتہدین میں سے، جن کے بڑے بڑے عرفان کی شاگرد مثلا آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی جو خود امام خمینی کی بھی عرفانیات کے اساتذہ میں تھے، امام خمینی نے ان کے لیے ایسے ایسے جملے استعمال کیے کہ میرے ماں باپ میرے استاد کے اوپر قربان ہوں، اس طرح کے جملے استعمال کیے۔ تو یہ فرماتے تھے کہ آیت اللہ مرزا حسین قلیہ حمدانی جو ان کے استاد تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کو ہمیشہ نصیحت اس بات کی کرتے تھے کہ سیر و سلوک کے لیے، اپنی روحانیت کو قوی کرنے کے لیے فیروزہ اور عقیق کی انگوٹھی ہمیشہ پہنا کرو۔ بلکہ تین چیزیں بتاتے تھے سیر و سلوک اور عرفانیت کے لیے، فرماتے تھے ایک تو عقیق اور فیروزے کی انگوٹھی پہنا کرو، یہ آیت اللہ سعید الحکیم ہے، اور دوسری چیز فرماتے تھے کہ روزانہ ایک طویل سجدہ کیا کرو، ایک طویل سجدہ، جتنی بھی زیادہ دیر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنے بھی آپ کے ساتھ ہو سکے، ایک طویل سجدہ کرو، اس سے تمہاری روحانیت بہت قوی ہوگی، اور کوشش کرو کہ اس جو سجدہ کرو گے اس کا جو ذکر ہے وہ زیادہ کثرت سے جو ہے وہ ذکر یونسیہ پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ہاتھ میں عقیق اور فیروزہ ہو، یہ مستقل پہنا جائے، روزانہ ایک طویل سجدہ جس کے اندر ذکر یونسیہ کثرت سے پڑھا جائے، تو انسان وہ کہتے تھے کہ یہ روحانیت میں بہت زیادہ دخیل چیزیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے روایات کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام بھی عقیق کی انگوٹھی اکثر پہنا کرتے تھے، اور دائیں ہاتھ کی انگلی میں سرخ یمنی عقیق پہنتے تھے، سرخ یمنی عقیق۔ اور وہ جو روایات کے اندر بھی ملتی ہے چیز کہ جب وہ سائل آیا تھا اور حالت رکوع کے اندر جو اپنی انگوٹھی کی زکوٰۃ مستحبی دی تھی، وہ بھی وہی عقیق کی انگوٹھی تھی جسے امیر المومنین نے اس سائل کو بخشا تھا، اور اس کے بعد انما ولیکم اللہ ورسولہ والی آیت نازل ہوئی۔ بلکہ روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ حضرت امیر اپنے ہاتھ میں 4 انگوٹھیاں جو ہے وہ پہنا کرتے تھے۔ باقاعدہ شیخ صدوق نے خصال کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ امیر المومنین کے 4 انگوٹھیاں پہنتے تھے۔ اچھا، ان 4 انگوٹھیوں کو
اب کس نیت سے پہنتے تھے وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. یاقوت جو ہے امیر المومنین یاقوت پہنا کرتے تھے اور یاقوت کو بزرگی کے لیے پہنا کرتے تھے, اور فیروزے کو پہنا کرتے تھے فتح یابی کے لیے. یعنی اس کا مطلب ہے ان چیزوں کے یہ اثرات ہوتے ہیں مخصوص. تیسرا پتھر جو پہنتے تھے وہ حدید سینی پہنتے تھے سواد سے, اور حدید سینی کو پہنا کرتے تھے طاقت اور قوت کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے جسمانی اثرات بھی ان کے ہوتے ہیں. اور چوتھا پتھر جو پہنتے تھے وہ عقیق پہنا کرتے تھے, اور یہ حفاظت کی نیت سے پہنتے تھے, دشمنوں سے حفاظت, بلاؤں سے حفاظت, اور یہی روایات میں ان کا بیان بھی ہوا. تو یاقوت بزرگی کے لیے, فیروزہ جو ہے وہ فتح یابی کے لیے, حدید سینی جو ہے وہ طاقت اور قوت کے لیے, اور عقیق کو حفاظت کی نیت سے. اچھا, اب بہت کچھ روایات میں ایک بات اور بھی آئی ہے کہ ایک اور پتھر بھی پہنتے تھے, لیکن وہ بہت زیادہ معتبر نہیں ہے, لیکن بہرحال روایت میں اس کا تذکرہ آیا ہے, اور وہ ہے کہ امیر المومنین عقیق آسمانی یا نیلے رنگ کا عقیق بھی پہنتے تھے. تو بہرحال روایت میں مختلف باتیں آئیں, اور یہ بھی حضرت امیر فرماتے تھے کہ 2 رکعت وہ نماز جو عقیق کے ساتھ پڑھی جائے اس 1000 رکعت سے افضل ہے جو بغیر عقیق کے پڑھی جائے. 1000 رکعت سے افضل, یعنی عقیق سے نمازیں کس طریقے سے افضلیت اختیار کر لیتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں جسمانی اعتبار سے, روحانیت کے اندر کے اعتبار سے, اور نمازوں کو قبولیت یا افضلیت قرار دینے کے اعتبار سے کتنا زیادہ ان چیزوں کے اثرات. اور ہمارے 8ویں امام امام صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ اس کے اندر یہ ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں, امام رضا فرماتے ہیں کہ امام صادق فرماتے تھے کہ جس عقیق کو چاندی کے ساتھ پہنا جائے, یعنی عقیق کو چاندی کی انگوٹھی کے اندر لگا کے پہنا جائے, وہ شخص کبھی فقیر نہیں ہوگا, اور اس کے کام باحسن و خوبی پورے ہوں گے. یعنی عقیق کا جو نگینہ ہے وہ چاندی کی انگوٹھی میں اگر پہنا جائے تو کبھی فقیر نہیں ہوگا, اور اس کے کام بھی باحسن و خوبی پورے ہوں گے. اور یہاں تک اس کے اثرات بھی ہیں کہ کسی شخص نے آ کر مال لوٹنے کی شکایت جو ہے وہ پیغمبر سے کی, اور چوری اور ڈکیتی کے لحاظ پر کہا کہ میرا راستے میں میرا مال لٹ گیا. تو پیغمبر نے فرمایا کہ عقیق کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنتے ہو کہ وہ ہر بلا سے آدمی کو بچاتی. تو اس لحاظ سے بھی اس کے اثرات ہیں. اور سلیمان آمش ایک راوی ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے آ کر امام صادق علیہ السلام کو یہ بات بتائی کہ منصور عباسی کے گھر میں ایک شخص کو تازیانے کوڑے مارے جا رہے تھے. امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس کے ہاتھ کی جو انگوٹھی تھی اس میں نگینہ کون سا تھا. سلیمان نے آمش سے پوچھا, اس نے کہا یا ابن رسول اللہ عقیق تو نہیں تھا. امام نے فرمایا سلیمان آمش اگر عقیق ہوتا تو وہ تازیانے نہ کھاتا. یعنی اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح سے روایات میں 5ویں امام کے پاس ایک شخص گزرا کہ جس کو کوڑے مارے گئے, تو اس وقت امام نے فرمایا اس کی عقیق کی انگوٹھی کہاں ہے, اگر وہ اس کے ہاتھ میں ہوتی تو اس کو کوڑے نہ مارے جاتے. اور 6ٹھے امام نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ اگر انسان کوئی جاب کرے یا نوکری کرے تو وہ کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھے گا. اور عقیق کو کہا کہ سفر میں بھی محافظ باقاعدہ شیخ صدوق نے ثواب الاعمال میں ان روایات کو تذکرہ کیا. تو اس لحاظ سے آپ نے دیکھا